وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي صَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ لِأَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي صَائِمَتِهِ شَيْءٌ بنو تغلب بھائی یہ عرب کے عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا بھائی، تھے عرب لیکن کیا تھے؟ عیسائی تھے، اور یہ روم کی طرف، روم کے قریب رہتے تھے بھائی، روم کے قریب۔ اور پھر جب مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کر لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جزیہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا کہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، تو یہ بنو تغلب والے کہنے لگے کہ ہم بھی عرب ہیں، آپ جیسے عرب ہیں اسی طرح ہم بھی عرب ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی شرم اور بڑے عار کی بات ہوگی کہ ہم آپ کو کیا کریں، جزیہ ادا کریں، ہمارے لیے طعنہ بن جائے گا یہ، ہم آپ کو جزیہ نہیں دے سکتے، ہاں جو آپ مسلمانوں سے وصول کرتے ہیں وہی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، چاہے ہم سے اس سے دگنا لے لیا کریں، یعنی جو مسلمانوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ تو آپ سارے مسلمانوں سے بھی وصول کرتے ہیں تو ہم بھی دے دیں گے، چاہے اس کو دگنا ہم پر کر دیں تو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جزیہ دینا ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، ہم وہ ادا نہیں کریں گے، اور اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم بھاگ کر روم چلے جائیں گے، لیکن جزیہ دینا ہمیں کسی صورت میں منظور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اس کو منظور فرما لیا اور فرمانے لگے کہ یہ جزیہ ہی ہے، تم اس کو جو بھی نام دے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، تم جو بھی نام دو اس کو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہٰذا اب یہ جو بنو تغلب والے ہیں ان سے مسلمانوں سے جو وصول کیا جاتا ہے اس سے دگنا لیا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر نے اس طرح مقرر کیا، اور پھر یہی سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا خلفاء راشدین کے دور میں، تو ان سے مسلمانوں سے جو زکوٰۃ جس طرح لی جاتی ہے ان سے وہی چیز دگنی لی جائے گی، اور جن جن مسلمانوں کے جن مالوں کے اندر زکوٰۃ لی جاتی ہے ان کے بھی انہی مالوں میں وہی چیز لیکن دگنی کر کے لی جائے گی، اور مسلمانوں کے جن مالوں میں جو چیز واجب نہیں ہے تو ان کے بھی ان مالوں کے اندر کوئی چیز ان سے نہیں لی جائے گی، کیونکہ ان سے اسی بات پر معاہدہ ہوا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ اب ان کے بچے ہیں مثلا، اور اس بچہ ہے ان کا وہ مالک ہے صائمہ جانوروں کا، تو ان سے کچھ نہیں وصول کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ مسلمان بچے پر جیسے زکوٰۃ نہیں آتی تو ان کے ساتھ بھی یہی معاہدہ ہوا کہ جو مسلمانوں سے لیا جائے گا اسی کا دگنا ان سے لیا جائے گا، اور مسلمان بچے کے مال پر تو زکوٰۃ نہیں آتی، لہذا ان کے بچے کے مثلا صائمہ جانور ہے تو ان سے بھی صوائم کی زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی، اور البتہ زکوٰۃ تو جیسے مسلمان مردوں سے وصول کی جاتی ہے اسی طرح عورتوں سے بھی وصول کی جاتی ہے، تو ان کی عورتوں سے بھی یہ مال وصول کیا جائے گا اسی کا دگنا کر کے بھائی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِن بَنِي تَغْلِبَ فِي صَائِمَتِهِ شَيْءٌ، اور نہیں ہے بنو تغلب کے بچوں میں ان کے صائمہ جانوروں کے اندر کوئی چیز، یعنی وہ ان سے پر واجب ان سے وصول نہیں کی جائے گی، وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ، اور ان کی عورتوں پر وہی ہے جو ان کے مردوں پر واجب ہے، لِأَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کیونکہ صلح جو ہے وہ جاری ہوئی تھی کس چیز پر؟ علی ضعف ما یؤخذ من المسلمین، مسلمانوں سے جو لیا جاتا ہے اس سے دگنے پر صلح جاری ہوئی تھی، وَيُؤْخَذُ مِن نِّسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے لیا جاتا ہے نہ کہ بچوں سے، تو ان کی بھی عورتوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور بچوں کے مال میں سے نہیں لی جائے گی، اور کتنی لی جائے گی؟
दुगनी ली जाएगी भाई। وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ۔ بھائی یاد رکھیے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے اندر واجب ہوتی ہے۔ کس کے اندر؟ مال۔ لہذا مال باقی ہے تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ بھی اسی قدر ساقط ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مال کے اندر واجب نہیں ہوتی بلکہ اس شخص کے ذمے میں واجب ہوتی ہے۔ لہذا اگر مال بے شک ہلاک ہو جائے لیکن وہ شخص تو موجود ہے، اس کا ذمہ تو موجود ہے، لہذا زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس پر دین رہے گی، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اختلاف سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ، اور اگر مال ہلاک ہو گیا زکوٰۃ کے واجب ہو جانے کے بعد تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص پر مال ہے، اس کے پاس سال گزر گیا، اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تاخیر کر دی کچھ، اور اس دوران اس کا سارا مال ہلاک ہوا تو ساری زکوٰۃ بھی اس سے ساقط ہو جائے گی، اور اگر کچھ مال ہلاک ہوا ہے تو اسی کے بقدر زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے بھائی یہ ہلاک کی بات ہو رہی ہے اگر مال اس کا ہلاک ہو جاتا ہے، ایک ہے ہلاک اور ایک ہے استہلاک، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ہلاک یہ ہے کہ مال خود ہلاک ہو جائے، کسی قدرتی آفت وغیرہ یا کسی وجہ سے کسی نے چرا لیا یا آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا، اور ایک ہے استہلاک کہ خود اس کو ہلاک کرتا ہے، یعنی خود اس کو خرچ کرتا ہے یا خود جلا دیتا ہے۔ تو استہلاک کی صورت میں زکوٰۃ ہمارے نزدیک بھی ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے اور خود مال کو ہلاک کیا ہے، تو اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گی بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے نزدیک کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہوگی، ہلاک کی صورت میں ساقط ہوگی، استہلاک کی صورت میں نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہلاک ذکر کیا وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ، اور اگر مال ہلاک ہو جائے زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی يضمن اذا هلك بعد التمكن من الاداء، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر زمان آئے گا جبکہ مال ہلاک ہوا ہو بعد اس کے جبکہ وہ قادر تھا زکوٰۃ کے ادا کرنے پر۔ مثلا سال پورا ہو گیا اور سال پورا کرتے ہی وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر تھا، مال اس کے پاس تھا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب اس زکوٰۃ اس کے ذمے میں رہے گی بھائی، اسے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ تو معلوم ہو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے ہی سال پورا ہوتا ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور ساتھ ہی وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر بھی کیا ہے اس وقت؟ قادر ہے، تو لہذا اب وہ اس کے ذمے میں باقی رہے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے ذمے میں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یضمن اذا هلك بعد التمكن من الاداء، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ضامن ہوگا، یعنی اس پر زمان آئے گا اذا هلك بعد التمكن، جب مال ہلاک ہو جائے بعد اس کے کہ وہ شخص قادر تھا من الاداء، ادا کرنے پر۔ جب وہ ادا کرنے پر قادر تھا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو لہذا اس پر زمان آئے گا، بے شک مال ہلاک ہو جائے لیکن وہ زمان آئے گا اور وہ زکوٰۃ اس کے ذمے رہے گی، اسے ادا کرنا پڑے گی۔ دلیل ان کی کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ، اس لیے کیونکہ جو واجب ہے وہ اس کے ذمے کے اندر ہے، یہ جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اس کے ذمے کے اندر ہے۔ میں نے جیسے بتلا دیا کہ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کس میں ہوتی ہے؟ مال کے اندر، اور ان کے نزدیک ذمے کے اندر، اس شخص کے ذمے واجب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ، اس لیے کیونکہ وہ جو چیز واجب ہوئی ہے فِي الذِّمَّةِ وہ اس کے ذمے میں ہے، فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، تو یہ صدقہ فطر کی طرح ہو گیا۔ یہ کس کی طرح ہوا؟ زکوٰۃ کس کی طرح ہو گئی بھائی؟ صدقہ فطر کی طرح ہو گئی، اور صدقہ فطر تو بالاتفاق ذمے میں واجب ہوتا ہے، ہمارے نزدیک بھی صدقہ فطر اس شخص کے ذمے میں واجب ہوتا ہے، لہذا وہ دینا ہی پڑے گا چاہے مال ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے بھائی۔
تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہے، لہذا یہ بھی اس کے ذمے میں رہے گی۔ وَلِأَنَّهُ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَصَارَ كَالِاسْتِهْلَاكِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس شخص نے اس کو روک دیا، وہ جو مال اس پر واجب ہوا تھا بعد الطلب، طلب کے بعد، کس کے بعد؟ طلب کے بعد اس نے اس کو روک دیا، ادا نہیں کیا، فصار کالاستہلاک، تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا؟ استہلاک کی طرح ہو گیا، اور استہلاک میں تو بالاتفاق زمان آتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی کیا آئے گا؟ زمان آئے گا، زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی۔ بھائی کیا معنی ہے اس نے روک دیا طلب کے بعد؟ بھائی یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ادا واجب ہو جاتی ہے جب زکوٰۃ پر سال پورا ہو جائے اور زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور پھر ادا کب واجب ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں جب کوئی مستحق زکوٰۃ مل جائے۔ ایک ہے نفس وجوب، آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں، ایک ہے وجوب ادا، سال گزرا نفس وجوب آ گیا، زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی، اور پھر جب اس کو کوئی مستحق مل جائے گا تو ادا بھی واجب ہو جائے گی، اب اس پر ادا کرنا لازم ہو گیا، اس پر ادا کرنا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ادا کب واجب ہوتی ہے؟ جب کوئی مستحق زکوٰۃ مل جائے، چاہے اس کو پہلے سے معلوم ہے چاہے بعد میں طلب کرنے سے ملے، چاہے پہلے سے معلوم ہے تو مستحق زکوٰۃ مل گیا یا نہیں مل گیا؟ مستحق زکوٰۃ پہلے سے معلوم ہے نا کہ یہ شخص بیچارہ محتاج ہے، غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو جب پہلے سے معلوم ہے تو جس وقت سال پورا ہوا اسی لمحے میں جب وجوب زکوٰۃ آیا، اگلے لمحے میں کیا آ گیا؟ وجوب ادا بھی آ جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی لمحے، اور اگر طلب کرنے کے بعد ملا، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس نے تلاش شروع کر دی کوئی مستحق زکوٰۃ مجھے مل جائے، اور پھر اس کو مثلا ایک دن بعد 2 دن بعد اس کو کون مل گیا؟ مستحق زکوٰۃ۔ وہ فرماتے ہیں جیسے مستحق زکوٰۃ ملے گا اب اس پر کیا واجب ہو جائے گی؟ ادا بھی واجب ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے نزدیک زکوٰۃ میں وجوب ادا آئے گا جب کسی مستحق زکوٰۃ کو پالے۔ جب اس نے مستحق زکوٰۃ کو پا لیا تو گویا اس کی طرف سے طلب آ گئی، فقیر ہے، اس نے اسے مانگا نہیں، محتاج ہے، مانگا نہیں، لیکن اس نے اس کو پا لیا یا نہیں؟ اس کو پتا چل گیا یعنی کہ فلاں شخص محتاج ہے، اس کو پتا ہے، تو جیسے ہی اس کا پتا چلے گا ساتھ ہی گویا اس فقیر کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ لائیں بھائی زکوٰۃ مجھے دے دیں، میرا جو حق آپ کے مال میں اللہ نے مقرر کیا تھا وہ میرے حوالے کر دیں، اور اس نے تو ادا نہیں کی، تو گویا اس کے طلب کے بعد اس نے مال کو روک لیا، اور طلب کے بعد مال کو روکنا اس صورت میں ضمان آتا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ جیسے آپ امانت کے مسئلے میں پڑھ چکے ہیں، امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے اور اس نے اس کو محفوظ طریقے سے رکھا ہے اور وہ امانت اس کے پاس پھر بھی ہلاک ہو گئی تو اس پر ضمان نہیں آتا، ضمان۔ لیکن اگر وہ امانت لینے والا آدمی آ گیا اور اس نے کہا لائیں بھائی مجھے امانت دے دیں، اور اس نے جان بوجھ کر اس کو امانت نہیں دی کہ کل دوں گا آپ کو، بھائی کل دوں گا، سمجھ میں آیا، یا چند دن بعد دوں گا، ابھی نہیں میں دے سکتا آپ کو، اس نے روک لیا امانت کو، اب اگر امانت ہلاک ہو گئی تو یاد رکھیے اس میں ضمان آئے، کیا آئے گا؟ کیونکہ طلب کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ اس کے حق کو روک لیا۔ تو یہاں پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فقیر مستحق کو اس نے پا لیا تو اس کی طرف سے تقدیراً طلب آ گئی، فرض کر لیا، کیا آ چکی ہے؟ حقیقتاً تو اس نے مطالبہ نہیں کیا لیکن فرض کیا کر لیا گیا کہ اس کی طرف سے مطالبہ آ گیا۔ جب اس کی طرف سے مطالبہ آ گیا اور اس نے پھر بھی ادا نہیں کی تو اس نے کیا کیا؟ مطالبے کے بعد مال کو روک لیا، اور مطالبے کے بعد مال کو روک لیا جائے تو اس صورت میں کیا آتا ہے؟ ضمان آتا ہے، کیونکہ یہ کس کی طرح ہے؟ استہلاک کی طرح ہے، گویا اس نے خود کیا، اس نے تو مانگا تھا اس نے، اور اس وقت اس کے بعد موجود تھا، یہ دے سکتا تھا، پھر بھی نہیں دیا تو گویا اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے مال کو ہلاک کیا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کی دوسری دلیل چل رہی ہے۔ پہلی تو کیا دلیل تھی؟ کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟
اس کے ذمے میں واجب ہے. جب ذمے میں واجب ہے تو یہ صدقہ فطر کی طرح، جب صدقہ فطر کی طرح ہے تو صدقہ فطر تو مال کے ہلاک ہونے سے ساقط نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی ساقط نہیں. دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ، اور اس لیے کیونکہ اس نے مال کو روکا ہے بعد الطلب، کس کے بعد؟ طلب کے بعد. فَصَارَ كَالِاسْتِهْلَاكِ، تو یہ کس کی طرح ہوا؟ استہلاک کی طرح ہوا. اور استہلاک میں تو بالاتفاق کیا آتا ہے؟ زمان آتا ہے. لہذا یہاں بھی کیا آئے گا؟ زمان آئے گا، کیونکہ مطالبے کے بعد اس نے اس واجب مال کو یعنی زکوٰۃ کو روک لیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِّنَ النِّصَابِ تَحْقِيقًا لِلتَّيْسِيرِ، ہم کہتے ہیں کہ واجب ذمے میں نہیں ہے. جواب دے رہے ہیں ان کی پہلی دلیل کا، بلکہ واجب جو ہے وہ نصاب میں سے ایک جز ہے. تو زکوٰۃ مال میں نصاب میں واجب ہوتی ہے، کسی شخص کے ذمے میں واجب نہیں ہوتی. بھائی کیوں؟ مال کے اندر کیوں واجب ہے، ذمے کے اندر کیوں نہیں واجب؟ ہم کہتے ہیں آسانی کو ثابت کرنے کے لیے. آسانی اسی کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ کیونکہ شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب مقرر کیا. مثلا 40 بکریوں میں سے شریعت نے کیا واجب کی؟ ایک بکری، تاکہ اس کے پاس 39 بکریاں باقی رہ جائیں تو یہ ایک دینا اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. جب 39 اس کے بعد رہ جائیں گی تو آسانی ہے یا آسانی نہیں ہے؟ آسانی ہے. تو معلوم ہوا نصاب شریعت نے اسی لیے مقرر کیا ہے تاکہ باقی 39 حصے مثلا اس شخص کے پاس رہ جائیں گے اور سہولت رہے گی. بھائی سہولت رہے گی کہ 39 حصے اس کے پاس باقی ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو لہذا آسانی کی صورت میں کہ اس کے ذمے میں واجب قرار دیا جائے یا اس مال کے اندر واجب قرار دیا جائے؟ مال کے اندر واجب، کیونکہ باقی سارا مال اس کے پاس بچ جائے گا تو اس میں آسانی ہے. جبکہ ذمے میں واجب قرار دیا جائے پھر وہ تو ساقط نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر یہ نصاب کا ایک جز واجب ہوا ہے تو نصاب باقی ہے تو یہ جز بھی باقی ہے. نصاب جس قدر ہلاک ہوگا یہ جز میں بھی کیا ہو جائے گی؟ اسی کے بقدر کمی آ جائے گی. دلیل سمجھ میں آ گئی. اور وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِّنَ النِّصَابِ، کہ جو واجب جو ہے وہ نصاب کا ایک نصاب میں سے ایک جز ہے، تحقیقاً للتیسیر، آسانی کو ثابت کرنے کے لیے کہ آسانی اسی کے اندر ہے. فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ، تو یہ واجب بھی ساقط ہو جائے گا اپنے محل کے ہلاک ہو جانے سے. جب اس کا محل ہلاک ہوگا تو یہ واجب بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو. بھائی دیکھیے زکوٰۃ ہمارے نزدیک کس میں سے واجب؟ مال یعنی نصاب میں سے اسی کا ایک جز ہے، کیونکہ باقی سارا مال اس کے پاس بچ جائے گا تو آسانی ہوگی، اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. معلوم ہوا وہ جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کس کے اندر ہے؟ نصاب کے اندر. اور تو گویا نصاب اس کا محل ہے، اور یہ محل جب تک ہے اس وقت تک زکوٰۃ بھی ہے. اور جب یہ محل ہلاک ہو جائے گا تو زکوٰۃ بھی کیا ہو جائے گی؟ ساقط، کیونکہ زکوٰۃ اسی کا ایک جز تھا اور وہ جب پھول ہی نہیں رہا تو جز بھی نہیں رہے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ، تو یہ واجب جو ہے ساقط ہو جائے گا اپنے محل کے ہلاک ہو جانے سے، کیونکہ وہ نصاب اس کا محل تھا وہی نہیں رہا تو یہ بھی جز بھی باقی نہیں رہے گا. كَدَفْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي بِالْجِنَایَةِ يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ، جیسے کہ حوالے کرنا اس غلام کو جس نے کوئی جنایت کی ہے، بالجنایتی بوجہ جنایت کے، يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ، تو یہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی حوالے کرنا ساقط ہو جاتا ہے بِهَلَاكِ، اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے. بھائی یاد رکھیے آزاد آدمی جب کوئی جنایت کرتا ہے، مثلا کسی کو خطأً قتل کر دیا ہے یا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا پاؤں کاٹ دیا خطأً، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کو خطأً قتل کیا ہے تو پوری دیت دینا پڑے گی، ہاتھ کاٹ دیا ہے تو نصف دیت دینا پڑے گی، اسی طرح ایک پاؤں کاٹ دیا ہے تو نصف دیت دینا پڑے گی. یہ تو آزاد آدمی کے اندر ہے. اگر غلام سے اس طرح کوئی جنایت ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے تو یاد رکھیے اس صورت میں
پھر وہ غلام جس پر جنایت کی تھی ان کو دے دیا جاتا ہے بھائی. یہ غلام کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ غلام کی ملکیت میں تو کوئی مال نہیں ہے، لہذا مالک کیا کرے گا؟ اسی غلام کو ان کو دے دے گا کہ اس نے تمہارا جرم کیا، لو بھائی اب تم ہی اس کے مالک ہو. الا یہ کہ مالک اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لے بھائی، اس کا مال وغیرہ دے کر اس غلام کی قیمت ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ چلو یہ غلام رہنے دو، میں کیا کرتا ہوں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں. تو اختیار ہے اس کو، یا تو غلام کیا کرے اس کے حوالے کرے، یا اس کو فدیہ دے کر اس کو چھڑوا لے. اب صورت یہ غلام نے کوئی جنایت کی ہے اور ابھی ان کے حوالے نہیں کیا غلام کو کہ وہ غلام ہلاک ہو گیا، تو یاد رکھیے اب یہاں پر وہ جو غلام کا حوالے کرنا تھا وہ بھی ساقط ہو گیا. وہ بھی کیا ہو گیا؟ ساقط، کیونکہ محل ہی نہ رہا. دینا کس کو تھا؟ حوالے کس کو کرنا تھا؟ غلام کو. اور وہ محل جس چیز کو حوالے کرنا تھا وہ رہا ہی نہیں، وہ ہلاک ہو گیا. تو جیسے وہاں پر وہ جس چیز کو حوالے کرنا تھا وہ چیز نہ رہی تو وہ حوالے کرنا بھی کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا. اسی طرح یہاں پر بھی زکوٰۃ کس کے اندر ہے؟ نصاب کے اندر ہے، اسی کا ایک جز ہے. تو جب نصاب ہلاک ہوا تو وہ جز بھی ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی بھائی، کیونکہ جو چیز دینی تھی وہ باقی نہیں رہی. جب کل ہلاک ہوا تو جز بھی کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، باقی نہیں رہا. باقی رہتا تو حوالے ہم کرتے، لیکن باقی نہیں رہا، ساقط ہو گیا. جیسے وہاں غلام کا حوالے کرنا کیا ہو جاتا تھا؟ ساقط. کیوں؟ کیونکہ حوالے کس کو کرنا تھا؟ وہ غلام، اور وہ باقی نہیں رہا، وہ تو ہلاک ہو گیا. تو اب کس کو حوالے کریں بھائی؟ سورج سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ، تو وہ واجب مال جو ہے زکوٰۃ کا وہ اپنے محل کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جائے گا. كَدَفْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي بِالْجِنَایَةِ، جیسے کہ جنایت کی وجہ سے جنایت کرنے والے غلام کا حوالے کرنا. يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ، یہ ساقط ہو جاتا ہے اس کے ہلاک ہو جانے سے. والمستحق فقیر يعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب، یہ دوسری دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی. انہوں نے دوسری دلیل کیا ذکر کی تھی؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں طلب فقیر کی طرف سے طلب تقدیراً آ چکی ہے اور اس طلب کے بعد اس نے ادائیگی نہیں کی، مال کو روک لیا، تو اس نے کیا کی؟ زیادتی کی. تو یہ کس کی طرح ہوا؟ استہلاک کی طرح ہوا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے مستحق زکوٰۃ کا مستحق دنیا کا ہر فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ فقیر ہے جس کو مالک متعین کر کے اس کو مال دیتا ہے. مالک کی مرضی ہے، چاہے اس فقیر کو دے، دوسرے کو دے، تیسرے کو دے، چوتھے کو دے، مرضی ہے یا نہیں اس کی؟ تو جس کو دے گا وہ متعین ہوگا، اس سے پہلے کوئی متعین نہیں. اور متعین تو تب ہوگا جب اس کو حوالے کرے گا، اس سے پہلے وہ متعین بھی نہیں. اور جب متعین نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں، کیونکہ متعین ہی نہیں ہے تو مطالبہ کہاں سے آئے؟ پہلے فقیر تو متعین ہو، اس کے بعد کیا آ سکتا ہے؟ مطالبہ آ سکتا ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والمستحق فقیر يعينه، تو لہذا انہوں نے دلیل کیا ذکر کی تھی کہ مطالبے کے بعد کیا آ چکی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل فقیر کی طرف سے مطالبہ آنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، روک دیا، انکار کیا ہے، مال نہیں دیا. تو ہم کہتے ہیں یہاں فقیر ہی نہیں متعین. جب فقیر نہیں متعین تو اس کی طرف سے طلب بھی نہیں، جب طلب نہیں ہے تو منع کرنا بھی نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں والمستحق فقیر يعينه المالك، اور مستحق تو ایسا فقیر ہے جس کو مالک متعین کرتا ہے. ولم يتحقق منه الطلب، اور اس کی طرف سے تو طلب نہیں پائی گئی کیونکہ ابھی وہ متعین ہی نہیں ہے بھائی. وبعد طلب الصاع قيل يضمن وقيل لا يضمن لانعدام التفويت. اچھا یہ تو فقیر کی طلب کی بات تھی. اگر ساعی جو ہے، ساعی وہ شخص جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے، وصول کرتا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا، زکوٰۃ پر جو عامل مقرر ہے، ساعی یعنی جو خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہے، وہ آیا اور اس نے آ کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ لاؤ بھائی زکوٰۃ دے دو. اس شخص نے زکوٰۃ
دینے سے انکار کر دیا تو کیا اب اس صورت میں اس پر ضمان آئے گا؟ مثلا دینے سے انکار کر دیا اور بعد میں اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا، تو کیا اب بھی زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط ہوگی یا ساقط نہیں ہوگی؟ یا اس نے جو منع کر دیا انکار کی وجہ سے اس پر ضمان آئے گا؟ تو کہتے ہیں وبعد طلب الساعی قیل یضمن، اور ساعی کے طلب کرنے کے بعد یعنی اس کے مطالبے کے بعد قیل یضمن کہا گیا ہے کہ وہ ضامن ہوگا، کیونکہ مطالبے کے بعد اس نے کیا کیا؟ منع کیا، اور مطالبے کے بعد منع کرنا یہ زیادتی ہے تو یہ استہلاک کی طرح ہوا، لہذا دینا پڑے گا۔ تو یہ امام کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، یہ فقہاء ماوراء النہر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لا یضمنو، کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، ساعی کو نہیں دیتا پھر بھی اس پر اور بعد میں مال ہلاک ہو گیا تو بھی اس پر ضمان نہیں، لانعدام التفویت، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تفویت معدوم ہے، تفویت ہلاک کرنا، وہی استہلاک، بھائی تفویت کا کیا معنی؟ وہی فوت کر دینا یعنی ہلاک کر دینا، تو استہلاک اور تفویت کا ایک معنی، اس لیے وہ فرماتے ہیں کیونکہ تفویت معدوم ہے، استہلاک یہاں نہیں پایا گیا، اور ضمان تو کس صورت میں آتا ہے؟ اس نے بے شک ساعی کے حوالے زکوٰۃ نہیں کی، ساعی کے حوالے نہیں کی، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کا ارادہ کسی اور کو دینے کا ہو، اس کا ارادہ کسی اور کو دینے کا ارادہ ہو، اور اس دوران مال سارا ہلاک ہو گیا، تو مال ہلاک ہوا ہے یا استہلاک یہاں پر پایا گیا ہے؟ ہلاک ہونا پایا گیا ہے، تفویت یا استہلاک یہاں پر نہیں، اور ضمان تو کس صورت میں آتا تھا؟ استہلاک کی صورت میں آتا تھا، یہاں تو استہلاک پھر بھی نہیں ہے، لہذا اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا گیا وقیل لا یضمن لانعدام التفویت، اور کہا گیا ہے کہ یہ ضامن نہیں ہوگا تفویت نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تفویت نہیں ہے۔ وفی الاستہلاک وجد التعدی، جبکہ اور استہلاک کے اندر بھائی امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ اس زکوٰۃ اس ہلاک کو کس پر قیاس کیا تھا؟ استہلاک پر قیاس کیا، اس نے منع کیا ہے طلب کے بعد، تو یہ کس کی طرح ہوا؟ استہلاک کی طرح ہے، اور استہلاک میں تو ضمان آتا ہے، تو اس ہلاک میں بھی کیا آئے گا؟ ضمان آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہلاک کو آپ استہلاک پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ استہلاک کے اندر اس شخص اس مال کے مالک کی طرف سے زیادتی پائی گئی ہے، اس نے زیادتی کی ہے، سارا مال خود ہلاک کیا ہے، تو وہ الگ صورت ہے، اور ہلاک میں تو اس بیچارے کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا اس میں ضمان نہیں آئے گا۔ یہ معنی ہے وفی الاستہلاک وجد التعدی، اور استہلاک کے اندر تو زیادتی پائی گئی، تعدی زیادتی کرنا بھائی۔ وفی ہلاک البعض یسقط بقدرہ اعتبارا لہ بالکل، یہاں آخر میں اب چھوٹی سی ایک بات صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی متن میں تو آیا تھا سارا مال ہلاک ہو جائے تو ساری زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ساقط۔ آگے بتلا رہے ہیں اگر بعض مال ہلاک ہوگا تو اسی کے بقدر زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، تو وہ گویا بعض کو یا یوں کہیں جز کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ کل پر، کل مال ہلاک تو کل زکوٰۃ ساقط، اور مال کا جز ہلاک تو اسی کے بقدر جز زکوٰۃ میں سے بھی ساقط ہوگا۔ یہ معنی ہے وفی ہلاک البعض یسقط بقدرہ، اور بعض مال ہلاک ہونے کی صورت میں اسی کے بقدر جو ہے واجب بھی ساقط ہو جائے گا، اعتبارا لہ بالکل، قیاس کرتے ہوئے بعض کو کل پر۔ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ، اور اگر مقدم کر دیا زکوٰۃ کو سال پر، وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ، اس حال میں کہ یہ نصاب کا مالک ہے، جازا تو یہ بھی جائز۔ اچھا مسئلہ یاد رکھیے بھائی، ہمارے نزدیک سال کے گزرنے سے پہلے بھی اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ شخص نصاب کا مالک ہو۔ سال کا آغاز ہوا اور یہ نصاب کا مالک ہے، اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ابھی سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، ابھی تو سال نہیں گزرا، لیکن اگر یہ نصاب کا مالک ہے تو زکوٰۃ پہلے سے ہی ادا کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ زکوٰۃ کا سبب کیا ہے؟
نصاب، اور نصاب کے بقدر مال کا تو یہ مالک ہے. اور یہ سال کے گزرنے کے بعد کیا آئے گا؟ ادا واجب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ادا واجب ہو جائے گی. البتہ اس سے پہلے بھی ادا جائز ہے، کیونکہ سبب زکوٰۃ یہاں موجود ہے اور وہ نصاب کے بقدر مال ہے. بھائی دیکھیے کتاب پر وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ، اور اگر مقدم کر دیا زکوٰۃ کو سال پر، یعنی سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی. وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ، اس حال میں کہ یہ شخص کس چیز کا مالک ہے؟ نصاب کا. یہ ضروری شرط ہے. اگر نصاب کے بقدر مال ابھی نہیں ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، پھر نہیں ادا ہوگی، کیونکہ ابھی تو اس پر وجوب ہی نہیں آیا. نصاب کا مالک ہوگا تو وجوب زکوٰۃ ہے، اس سے پہلے تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں. تو جازہ یہ جائز ہے. لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ الْوُجُوبِ، اس لیے کیونکہ اس نے اس کو ادا کیا ہے واجب ہو جانے کے بعد. فَيَجُوزُ، تو یہ جائز ہے، یعنی واجب ہونے کے بعد دی ہے زکوٰۃ تو یہ جائز ہے. کما اذا کفر بعد الجرح، جیسے کہ اس نے کفارہ دیا ہو زخمی کرنے کے بعد. کفارہ دیا ہو کس کے بعد؟ زخمی کرنے کے بعد. بھائی یاد رکھیے، آپ نے فطوری وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس صورت میں دیت بھی آتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے. بھائی دیت بھی دینی پڑے گی اور ساتھ ساتھ کفارہ قتل بھی ہے. تو اس صورت میں ایک غلام یا باندی کو آزاد کرے گا، اور اگر وہ نہیں ملتا تو 60 روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے. یہاں پر اطعام طعام درست نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ غلام یا باندی کو آزاد کرے گا یا کیا کرے گا؟ 60 روزے مسلسل رکھے گا. بھائی 60 روزے. تو اب ایک شخص ہے، مثلا اس نے کسی دوسرے کو خطأً شدید زخمی کر دیا. مثلا تیر چلایا تھا شکار پر اور دوسری طرف ایک آدمی کھڑا تھا، وہ تیر اس کو جا لگا تو وہ شخص شدید زخمی ہو گیا، اور ابھی وہ مرا نہیں، زخمی ہے لیکن اب ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ شاید بچے گا نہیں. تو اس نے کیا کیا؟ پہلے ہی سے کفارہ دے دیا، ایک غلام یا باندی کو آزاد کر دیا، اور پھر بعد میں اس شخص کا انتقال ہوا بعد میں، تو وہ پہلے یعنی صرف زخمی ہوا ہے اور ابھی مرا نہیں، اس سے پہلے ہی وہ کفارہ دے سکتا ہے. بھائی کفارہ دے سکتا ہے، اس لیے کیونکہ سبب قتل یہاں پایا گیا ہے. ایسا زخم لگ چکا ہے کہ اب بظاہر زندہ بچنے کی کوئی صورت نہیں. تو جیسے وہاں پر سبب قتل کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ مرنے سے پہلے ہی کفارہ دے سکتا ہے، حالانکہ کفارہ تو ابھی تو وہ شخص مرا نہیں، تو جیسے یہاں پہلے کفارہ دے سکتا ہے کیونکہ سبب پایا گیا ہے، سبب قتل. اسی طرح یہاں زکوٰۃ کے اندر بھی جب وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے تو وہ نفس وجوب اس پر آ چکا ہے، سبب زکوٰۃ موجود ہے تو وہ مقدم بھی کر سکتا ہے، پہلے سے زکوٰۃ دے سکتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ الْوُجُوبِ، اس لیے کیونکہ اس نے اس مال کو ادا کیا ہے واجب ہو جانے کے بعد. فَيَجُوزُ، تو یہ جائز ہے. كَمَا إِذَا كَفَّرَ بَعْدَ الْجَرْحِ، جیسے کہ وہ کفارہ دے دے بعد الجرح، زخمی کرنے کے بعد. وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. وہ فرماتے نہیں، جب تک سال نہیں گزرے گا اس وقت تک زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے. بھائی سال گزرنے کے بعد ہی کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کا گزرنا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، تب ہی واجب ہوگی. تو یہ شرط ہے، اور شرط ہو تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو ہے تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی.
تو سال کا گزرنا وجوب ادا کی شرط ہے. اس کے بعد کیا واجب ہوگی؟ ادائیگی واجب ہوگی. تو سال کا گزرنا کس چیز کی شرط ہے؟ وجوب ادا کی شرط ہے، جواز ادا کی شرط نہیں ہے. جواز ادا اس سے پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے، تو سبب زکات پایا گیا. سال کا گزرنا ہمارے نزدیک وجوب ادا کی شرط ہے، جواز ادا کی شرط نہیں کہ اس سے پہلے ادا کرنا جائز ہی نہ ہو. ادا کرنا اس سے پہلے بھی جائز ہے، لیکن اس کے بعد ادا کرنا واجب ہو جائے گا. تو سال کا گزرنا ہمارے نزدیک وجوب ادا کی شرط ہے، جواز ادا کی شرط نہیں. وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِوُجُودِ السَّبَبِ. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ 1 سال سے زائد کی زکات دینا بھی جائز ہے. آپ 2-3 سال کی زکات دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، جبکہ آپ نصاب کے مالک ہیں بھائی. کیونکہ کیا پایا جا رہا ہے؟ سبب زکات موجود ہے اور وہ نصاب کے بقدر مال ہے، تو نفس وجوب ہے. وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِوُجُودِ السَّبَبِ. اور جائز ہے جلدی کرنا، یعنی جلدی ادا کرنا، لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ 1 سال سے زیادہ کی بھی زکات جلدی ادا کرنا جائز ہے، لِوُجُودِ السَّبَبِ سبب کے پائے جانے کی وجہ سے کہ سبب موجود ہے. اور سبب کیا ہے؟ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا. وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی ہمارے نزدیک بھائی ایک شخص ایک نصاب کا مالک ہے تو بھی وہ سال کے گزرنے سے پہلے کئی نصابوں کی زکات ادا کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ کئی نصابوں کی زکات ادا کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص کے پاس سال کے آغاز میں 40 بھیڑ بکریاں ہیں، تو ایک نصاب موجود ہے بھیڑ بکریوں کا، اور وہ زکات ادا کرتا ہے 121 یا 201 بکریوں کی. 121 میں کتنی واجب؟ 2، اور 201 کے اندر 3 واجب ہیں، تو وہ 3 بھیڑ بکریاں دینا چاہتا ہے. تو اب اس کے پاس صرف پہلا نصاب موجود ہے 40 والا، اوپر والے 2 نصاب یعنی 41 سے لے کر 121 تک یہ والا نصاب تو ہے ہی نہیں، اور اس سے لے کر آگے 201 تک یہ والا نصاب بھی نہیں ہے. تو صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور وہ سال کے گزرنے سے پہلے کئی نصابوں کی زکات ادا کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے بھائی، یہ بھی جائز ہے ہمارے نزدیک. اس کی کیا وجہ دراصل اس کی یہ کہ آپ پڑھ چکے بھائی گزشتہ سبق کے اندر کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجوب زکات کا سبب پہلا نصاب ہے، باقی نصاب اس کے تابع ہیں. تو جب اصل موجود ہے تو گویا تابع بھی موجود ہیں، تو ان کی بھی زکات ادا کر سکتا ہے. لہذا اس نے 3 بھیڑ بکریاں ادا کر دی، اور وہ تو کتنے میں واجب ہوتی ہیں؟ 201 کے اندر. لہذا سال جب گزرا اس کے پاس 200 سے کچھ اوپر بھیڑ بکریاں تھیں، تو ساری زکات ادا ہو گئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی کر چکا ہے ادا. ہاں اگر سال گزرا اور پھر سال جب ختم ہوا تو اس کے پاس 1 بکری بھی نہیں ہے، ساری ختم ہو چکی ہیں. یا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یاد رکھیے اس صورت میں جو مال اس نے پہلے بطور زکات کے ادا کیا تھا وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو گیا، اس کی طرف سے خیرات ہو گئی فقراء میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ سال کے گزرنے کے بعد تو اس کے بعد نصاب ہی موجود نہیں، جب نصاب نہیں تو اس پر زکات بھی واجب نہیں، تو لہذا جو اس نے فقراء کو دیا تھا معلوم ہوا وہ مال واجب نہیں بلکہ وہ نفلی صدقہ ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟
یہ معنی ہے وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ، اور جائز ہے کئی نصابوں کے لیے بھی، یعنی جلدی زکوٰۃ ادا کرنا، اذا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ، جبکہ اس کی ملکیت میں ایک ہی نصاب ہو، تو ایک ہی نصاب اور کئی نصابوں کی پہلے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، یہ جائز ہے۔ خلافاً لزفر رحمہ اللہ، بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں جائز نہیں، کیونکہ اوپر والے نصاب نہیں ہے تو ان میں ان کا وجوب بھی ابھی نہیں پایا گیا، کیونکہ ہر نصاب وہ فرماتے ہیں اصل ہے، جب ہر اصل ہے تو اس کا ہونا ضروری، تبھی وجوب آئے گا، تبھی سبب زکوٰۃ پایا جائے گا، اور وہ تو موجود نہیں، لہذا پہلے سے ادا بھی نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارے نزدیک میں نے ذکر کر دیا کہ پہلا نصاب کیا ہے، وہ اصل، اور باقی نصاب اس کے تابع، تو جب اصل موجود ہے تو گویا تابع بھی موجود ہیں۔ یہ معنی خلافاً لزفر رحمہ اللہ، بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے، لأن النصاب، یہاں سے وہ ہماری دلیل ذکر کریں، لأن النصاب الاول هو الاصل في السببیت والزائد علیہ تابع له، اس لیے کیونکہ پہلا نصاب وہی اصل ہے سبب ہونے میں، یعنی وجوب زکوٰۃ کا سبب ہونے میں وہی اصل ہے، والزائدۃ علیہ تابع له، اور جو اس پر زائد ہیں وہ اس کے تابع ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ باب زکوٰۃ المال، یہ باب ہے مال کی زکوٰۃ کے بیان میں، مال کی یہاں مراد مال سے وہ سوائم کے علاوہ، وہ سائمہ جانوروں کے علاوہ باقی وہ اموال جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کا بیان اس میں کریں گے بھائی۔ یہ باب ہے مال کی زکوٰۃ کے بیان میں، فصل فی الفضۃ، یہ فصل ہے چاندی کے بیان میں، یعنی اس کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ لیس فیما دون 200 درہم صدقۃ، 200 درہم سے کم چاندی کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لیس فیما دون 5 اواق صدقۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 اواقی یعنی 5 اوقیہ یہ آگے لفظ آ رہا ہے بھائی، اگلا لفظ اوقیہ میں یاد رکھیے یا مشدد ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، والاوقیۃ 40 درہما، اور ایک اوقیہ جو ہے یہ 40 درہم ہے، ایک اوقیہ کتنا ہے، 40 درہم ہے۔ یاد رکھیے یہ جو والاوقیۃ 40 درہما، اس میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہو، یہ کیا ہو، حدیث کا حصہ ہو، اس لیے کیونکہ بعض حدیث میں اسی طرح اوقیہ 40 درہم ہے، یہ بعض میں آیا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کس کا کلام ہو، صاحب ہدایہ کا بھائی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں، اور اوقیہ کس کا نام ہے، 40 درہم بھائی، 40 درہم۔ اچھا بھائی یہاں پر کچھ اوزان شرعیہ ہیں، وہ ذرا لکھ لیجئے بھائی۔ اچھا بھائی یہ اوزان شرعیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا بھائی، یہ آپ کے جگہ جگہ کام آئیں گے بھائی۔ یاد رکھیے 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے 1 رتی کے، 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے 1 رتی، را تا 2 نقطوں والی اور یا رتی، 8 چاول کے دانے کس کے برابر، 1 رتی کے برابر جی، اور 8 رتی ہو تو یہ برابر ہے 1 ماشے کے، 8 رتی ہو تو یہ برابر ہے 1 ماشے کے، اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے 1 تولہ، 12 ماشے برابر ہیں 1 تولے کے۔ یہ تو ایک ترتیب تھی بھائی، ایک اوزان۔ دوسری صورت ہے 5 جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے 1 قیراط کے، یہ دوسرا پیمانہ ہے بھائی، 5 جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے
ایک قیرات. قیرات میں قاف دو نقطوں والا ہے، یا را الف اور طا ہے آخر میں، طا ضا. قیرات لکھ لیا بھائی. 5 جو کے دانے ہو یہ برابر ہے ایک قیرات کے، اور 20 قیرات ہوں تو یہ برابر ہے 20 قیرات ہوں تو یہ برابر ہے 1 دینار کے. 1 دینار کے. اور 1 مثقال کے. یہی 20 قیرات برابر ہیں 1 دینار کے اور 1 مثقال کے. اور 4.5 ماشے کے. اور 4.5 ماشے کے. یہاں تک لکھ لیا بھائی. بھائی دیکھیے، ایک پیمانہ تھا کہ 8 چاول کے دانے 1 رتی کے برابر، اور 8 رتیاں ہوں تو یہ 1 ماشے کے برابر، اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے 1 تولہ. دوسرا پیمانہ ہے کہ 5 جو کے دانے برابر ہیں 1 قیرات کے، اور 20 قیرات ہوں تو یہ بنتا ہے 1 دینار. اور اسی کا دوسرا نام مثقال بھی ہے، یہی میں نے لکھوایا، اور کہ برابر ہے کس کے؟ 1 مثقال کے. تو معلوم ہوا دینار اور مثقال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے. دینار اور مثقال ایک وزن. یاد رکھیے یہ وزن کی بات چل رہی ہے بھائی، قیمت کی بات نہیں چل رہی. تو 1 دینار اور 1 مثقال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے. یہ آگے سونے کی زکات آئے گی، وہاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1 مثقال اور 1 دینار کیا ہے؟ ایک وزن کا نام ہے. اور ایک پیمانے کے مطابق یہ 1 مثقال یا 1 دینار کتنے قیرات کے برابر؟ 20 قیرات. اور دوسرا پیمانہ تھا وہ ماشوں والا، اس کے اعتبار سے یہ 1 دینار کتنے کے برابر ہے؟ 4.5 ماشے کے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. معلوم ہوا 20 قیرات کہیں یا 1 دینار کہیں یا 1 مثقال کہیں یا 4.5 ماشے کہیں، یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں. یہ چاروں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہے، برابر ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. آگے لکھیے بھائی. اور 14 قیرات ہوں تو یہ برابر ہے 1 درہم کے، اور 14 قیرات ہوں تو یہ برابر ہے 1 درہم کے. اور یہ برابر ہیں، اور نیز یہ برابر ہے 3 ماشے. 3 ماشے، 1 رتی، 1 رتی اور خمس رتی. اور خمس رتی لکھ لیا بھائی. معلوم ہوا دینار 20 قیرات کا ہے، وہ بڑا ہے. درہم 14 قیرات کا ہے، اس کا وزن اس دینار سے کم ہے. اور نیز یہ تو ایک پیمانے کے مطابق 14 قیرات 1 درہم ہے. اور ماشوں کے اعتبار سے 1 درہم برابر ہے 3 ماشے، 1 پوری رتی اور خمس رتی، رتی کا 5واں حصہ بھائی، یعنی 1.25 رتی سے تھوڑا سا کم. 3 ماشے اور 1.25 رتی سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے درہم بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. چوتھا حصہ ہوتا نا تو پھر تو 1.25 رتی ہو جاتی. یہ تو کون سا حصہ ہے رتی کا؟ 5واں. تو 1 رتی پوری اور رتی کا 5واں حصہ، تو یہ 1.25 رتی سے کچھ کم ہوا. تو 3 ماشے اور 1.25 رتی سے کچھ کم ہے درہم بھائی، درہم. اور نیچے اور لکھیے بھائی. اوقیہ برابر ہے، اوقیہ برابر ہے 40 درہم کے، 40 درہم کے. اور یہ برابر ہے 10.5 تولے کے، 10.5 تولے. یعنی 1 اوقیہ درہموں کے اعتبار سے اس کا وزن ہے 40 درہم،
اور تولوں کے اعتبار سے اگر اس کا وزن آپ چاہتے ہیں تو وہ ہے 10.5 تولے. یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ اچھا اب آئیے بھائی دوبارہ کتاب کی طرف. بھائی صاحب قدوری نے آپ کو بتلا دیا لیس فیما دون مئۃ درہم صدقۃ، 200 سے کم درہم کے اندر صدقہ یعنی زکات نہیں. اور دلیل صاحب ہدایہ نے ذکر کر دی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکات نہیں ہے، اور اوقیہ 40 درہم کا نام ہے. تو 5 اوقیہ کتنے ہو گئے؟ جب ایک اوقیہ 40 درہم کا ہے تو 5 اوقیہ کتنے ہو گئے؟ 200 درہم ہو گئے. وہی بات صاحب قدوری نے کہی تھی کہ 200 درہم سے کم میں زکات نہیں. اور یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ چاندی کی. چاندی کی. اور آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے اور پڑھا ہوگا کہ مفتی حضرات بتلاتے ہیں 52.5 تولے چاندی ہے تو اس میں زکات واجب ہوگی، اس سے کم ہے تو اس میں زکات واجب نہیں، اس سے کم میں زکات واجب نہیں. تو یہ دراصل وہی 200 درہم کا وزن ہم نے تولوں میں نکالا تو وہ 52.5 تولے بن گئے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی قول، چونکہ آج کل تو درہم وغیرہ ہے نہیں، آج کل تو کیا چلتے ہیں؟ تولوں کا حساب ہوتا ہے. تو مفتی حضرات نے اسی کا حساب کیا اور تولوں کے اعتبار سے بتلا دیا کہ 200 درہم 52.5 تولے کے برابر ہے. آپ ذرا حساب ہم کر لیتے ہیں. اب آپ کو میں نے پیمانے بتلا دیے بھائی. اب ہم حساب کرتے ہیں کہ 200 درہم 52.5 تولے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اچھا بھائی، 1 درہم معاشوں کے اعتبار سے کس کے برابر ہے؟ 3 معاشے، 1 رتی اور خمس رتی. اچھا بھائی 3 چیزیں ذکر ہو رہی ہیں. 1 درہم کا وزن کیا ہے؟ 3 معاشے، 1 پوری رتی اور رتی کا 5واں. ذرا پہلے ہم معاشوں کا حساب کر لیتے ہیں. 200 درہم ہو تو کل کتنے معاشے بنتے ہیں؟ ہر درہم میں 3 معاشے ہیں. 600 معاشے بھائی آپ اپنی جیب میں رکھیں بھائی سنبھال کر، بعد میں پھر اس کو آپ نے واپس کرنا ہے، حساب کرنا ہے بھائی. اچھا معاشے ختم ہو گئے. کتنے؟ 1 رتی اور خمس رتی، یہ ابھی ہر درہم کے اندر باقی ہے. تو 1 پوری رتی ہے ہر درہم کے اندر. تو 200 درہموں میں کتنی رتیاں مل گئیں؟ 200 رتیاں مل گئیں. یہ بھی اب آپ سنبھال کر رکھیں بھائی 200 رتی. سمجھ میں آیا؟ لیکن ابھی رتی کا 5واں حصہ ہر درہم میں ہے، اس کا بھی ہم نے حساب کرنا ہے. ہر درہم میں رتی کا 5واں حصہ ہے. معلوم ہوا 5 درہم ہوں گے تو ان میں ایک پوری رتی ہمیں حاصل ہو جائے گی. ہر 5 درہم میں ایک پوری رتی بنے گی یا نہیں؟ کیونکہ ہر درہم میں رتی کا 5واں حصہ. تو 5 درہموں میں سے رتی کا 5واں حصہ لیتے گئے. 5 درہموں میں جا کر یہ کیا بن جائے گی؟ ایک پوری رتی. جب ہر 5 درہموں کے اندر 1 رتی ہے تو 50 درہموں میں کتنی رتیاں بن گئیں؟ 10. 100 کے اندر 20، 150 میں 30 اور 200 میں 40. تو 40 مزید رتیاں آ گئیں. اور پہلے کتنی رتی تھی؟ 200 رتی تھی. تو 200 اور یہ 40 کتنے ہو گئے؟ 240. گویا 200 درہم یہ برابر ہیں 600 معاشے اور 240 رتی. 240 رتی. اچھا اب رتیوں کی بھی ہم معاشے بنا لیتے ہیں بھائی، رتیوں کے بھی معاشے. تو 1 معاشہ کتنی رتی کے برابر ہے؟ 8 رتی کے برابر میں نے لکھوایا نا. 8 رتیاں ہوں تو 1 معاشہ بنے گا. تو 240 کو 8 سے تقسیم کر دیں، یہ معاشے بن جائیں گے. 30 معاشے اور آ گئے، 30 معاشے بن گئے. اور پہلے کتنے معاشے تھے؟ 600. تو گویا کل 630 معاشے وزن ہے 200 درہم کا. حساب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنے معاشے بن گئے؟ 630. یہ ہم نے معاشوں میں کر لیا 200 درہم کا حساب. اچھا اب معاشوں کو ذرا تولوں میں لے جائیں. 12 معاشے کا 1 تولا ہے. کیلکولیٹر وغیرہ ہو جلدی حساب ہو جائے گا. 630 کو ذرا 12 سے تقسیم کریں، یہ تولوں میں نکل آئے گا. پورا دیکھیں 52.5 جواب آ جائے گا. تو کتنے؟ یہ 200 درہم بن گئے 52.5 تولے.
حساب سمجھ میں آیا بھائی؟ 52.5 تولے. تو اسی لیے مفتی حضرات آپ کو کیا بتلاتے ہیں؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.